جانا ہے، جنت نہیں جانا اسی، جنتا تو اگے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب وہ ننگے ہوں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے، ہر شخص اپنی فکر میں ایسا مبتلا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص اپنے بدعمالیوں کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی یہاں تک، کوئی ناف تک، کوئی سارا ہی ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو اب وہاں کس کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ اور پھر ایسا نہیں ہے وہاں پل صراط سے گزرنا ہے، اب میدان محشر لگا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں یہاں پر تھوڑے سے آدمی ہیں، یہاں پر اگر کسی کے بیٹے کا، اس کے والد کا، اس کی والدہ کا نام لے کر کھڑا کیا جائے اور کہا جائے اس نے یہ کیا ہے تو اس کو کتنی شرم آئے گی، بس کس قدر شرمسار ہوگا، حالانکہ آدمی تھوڑے سے ہیں۔ تو وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت تک سارے موجود ہوں گے، اور سارے انبیاء ہوں گے، سارے نیک لوگ ہوں گے، سارے اقطاب و ازہاد ہوں گے، سارے صلحاء اتقیاء ہوں گے، اصفیاء ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، سب کی صفیں بنی ہوں گی، میدان محشر لگا ہوگا، ساری امتیں، آدم علیہ السلام کی امت، شیس علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت، حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت، حضرت دانیال علیہ السلام کی امت، سارے کے سارے انبیاء کی امتیں کھڑی ہوں گی، اور سارے نبی جلوہ فروز ہوں گے۔ اس حالت میں اگر کسی کا نام لیا جائے تو کیا بیتے گی اس پر؟ اور پھر اس کے بعد پل صراط کا راستہ ہے، جہاں نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کٹ کٹ کر کہاں گر رہے ہیں؟ جہنم میں گر رہے ہیں، اور ہر شخص کوئی جہنم کی کسی پتال میں جا رہا ہے، کوئی جہنم کے کسی حصے میں جا رہا ہے۔ جنت کے کتنے دروازے یا جنت کے کتنے طبق ہیں؟ 8، اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں جی؟ 7۔ ہر ایک کا عذاب الگ ہے، کہیں سردی کا عذاب ہے، کہیں گرمی کا عذاب ہے، کہیں کوئی عذاب ہے، کہیں کوئی عذاب ہے، مختلف قسم کے عذاب ہیں ان میں۔ اب کچھ بھی برداشت ہوتا ہے، کچھ بھی، آپ بتائیں، کچھ بھی، نہ سردی ہی برداشت ہو سکتی ہے، نہ گرمی ہی برداشت ہو سکتی ہے، نہ آگ ہی برداشت ہو سکتی ہے، نہ پانی ہی برداشت ہو سکتا ہے۔ آپ برف اٹھائیں ہاتھ پر، دیکھیں کتنی دیر رکھ سکتے ہیں آپ کی برداشت کیا دے جائے گی؟ جواب دے جائے گی۔ آپ اے سی چلائیں سخت گرمی کے موسم میں، اور جتنے سوراخ ہیں سارے کے سارے بند کر دیں، پھر آپ بیٹھ جائیں، آپ کی لاش ہی نکلے گی، آپ نہیں نکلیں گے زندہ۔ کچھ بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ بہادر تو ہم ہیں ویسے، کیا خیال ہے؟ بہادر ہے نہیں؟ جی جڑا اسی ویکھیا جاسی، کیا کہتے ہیں؟ جڑا اسی ویکھیا جاسی۔ بھائی بڑا مشکل کام ہے، کیا دیکھا جائے گا؟ ادھر آپ چھری لگ جائے نا کچھ کاٹتے ہوئے تو وہ تو برداشت نہیں ہوتا، خون کے 4 قطرے نکلے ہیں اور وہ برداشت نہیں ہے۔
تو جہنم کو اور عذاب قبر کو برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بہادر بنے ہوئے ہیں، بنے ہوئے نہیں، بہادر بنے بیٹھے کہ جی برداشت کر لیں گے۔ سانپ کا ڈسا ہوا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ آپ توجہ ادھر کریں بھائی، سانپ کا ڈسا ہوا دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ وہ کیسے تڑپتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ مجھے یاد ہے اس وقت میں پڑھتا تھا تو امدادیہ کی ایک شاخ ہے پل ڈنگرو، تو وہاں پر رات کو بچے سوئے ہوئے تھے ایسے صحن میں، تو اس کے قریب بھی کھیت کھلیان ہی ہے، تو سانپ آیا اور آ کر، بچے تو ظاہر ہے کافی زیادہ سوئے ہوئے تھے، ایک بچے کے قریب آیا اور ناف کے اوپر اس نے ڈسا اس کو 3 مرتبہ۔ تو صبح کو وہ اسی وقت اٹھا کر اس کو فیصل آباد لے گئے ہسپتال میں، ہماری ڈیوٹی تھی وہاں کھانا پہنچانے کی۔ 7 دن تک اس بچے کو ہوش نہیں آیا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا کوئی پتہ نہیں یہ بچتا ہے یا مرتا ہے۔ خیر اللہ جس کو زندگی دینا چاہے اس کو سانپ تو نہیں نہ مار سکتا، اس کو کوئی کچھ، اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا۔ جان کون لیتا ہے؟ اللہ، اس کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کو زندگی بخش دی۔ تو یہ سانپ کون سا ہے؟ یہ دنیا کا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا اور تیار بیٹھے ہیں کہ میں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ، سب کہیں بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سانپ ہے اگر زمین پر پھنکار مار دے تو زمین پر سبزہ سارا جل جائے اور دوبارہ سبزہ نہ اگے، ایسا زہر ہے اس کا، سارا سبزہ جل کر خاکستر ہو جائے اور دوبارہ زمین پر سبزہ نہ اگے، ایسے اثرات ہیں اس کے۔ اور میں کہتا ہوں ویکھیا جاسی، جو ہو سی ویکھیا جاسی۔ مشکل کام ہے بھائی۔ یہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک ویڈیو آئی تھی، ایک پولیس افیسر تھا کوئی، 3 دن کی ویڈیو تھی وہ، 3 دن کی، اس کی قبر پر لوگ گئے ہیں تو کیڑے اوپر تک آئے ہوئے تھے، اس کی باقاعدہ ویڈیو آئی ہوئی ہے، اوپر تک آئے ہوئے تھے، مٹی تک اوپر۔ یہ نہیں کہ کوئی پولیس والے برے ہیں، ہنسی سارے ہت ہو جائے ہیں۔ برائی کسی خاص چیز میں تو نہیں ہے نا، برائی تو انسان کے اندر ہے، کسی محکمے میں برائی تھوڑی ہے، برائی تو ہمارے اندر ہے۔ نہ پولیس والے برے ہیں، نہ فوج والے برے ہیں، نہ دوسرے لوگ برے ہیں۔ برائی، برا تو وہ ہے جس کے اندر برائی ہے۔ تو بھائی مرنا ہے، بس ایک ہی لفظ ہم نے یاد کیا ہوا ہے، وہ یہ بیچارے تبلیغ والے چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں سمجھتے، دیکھے کوئی برا عمل کرے یا اچھا، آپ کوئی ٹھیکیدار ہے، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں کسی کا؟ اس کا حساب کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کو اچھی بات کہہ رہا ہے تو آپ کو تو اچھی ہی کہہ رہا ہے نا بھائی، آپ کو تو اچھی ہی بات بتلا رہا ہے، آپ کے نقصان کی بات تو اس نے نہیں کی آپ سے، آپ کے نفع کی بات کی ہے اس نے، آپ کے فائدے کی بات کی ہے اس نے۔ اگر ایک شخص، ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو شوگر ہے، آپ کا میٹھا بند ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی شوگر ہے اور ڈاکٹر صاحب خود میٹھا کھا رہے ہیں بیٹھ کے، تو کیا خیال ہے، اس سے عام مریں گے یا ڈاکٹر مرے گا؟ کون مرے گا اس سے؟ تو ڈاکٹر ہی مرے گا نا بھائی، آپ تو نہیں مریں گے۔ لیکن اگر آپ بھی کھانا شروع کر دیں کہ وہ بھی تو کھاتا ہے،